ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ مدرسوں میں ہمارے یہاں جو خالص دینی تعلیم ہے، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں کے جو فضلاء ہیں، فارغین ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، تو عوام الناس ان کو تعلیم یافتہ جو ہمارا طبقہ مانا جاتا ہے، تو ان کی توقعات ہوتی ہیں کہ وہ وہاں سے ڈاکٹر بھی نکلے، انجینئر بھی وہی ہو، عالم بھی وہی ہو، ہر ایک فن وہ جاننے والا ہو، تب جا کے ہم اس کو عالم مانیں گے۔ تو اس طرح سے وہ ان کو سمجھتے ہیں، چونکہ یہ زبان بھی نہیں جانتے، انگریزی بھی، کیا انگریزی زبان جاننا ضروری ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ایک عالم کے اندر ہونی چاہیے؟ وراثت الانبیاء کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں فرمائیں۔ اچھا سوال ہے، اور یہ سوال بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عوامی طبقہ ہے یا پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کی نیک نیتی پر ہی اس کی بنیاد ہے، اور ان کی توقعات جو ایک دینی عالم سے ہیں اس کے پیچھے بھی ان کا اچھا جذبہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی عالم بھی ہو اور وہ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، ایک ہی شخص کے اندر یہ ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ ملی ہے، انفرادی کے بجائے یہ مسئلہ ملی ہے۔ ایک قوم کے پاس استاد بھی ہو، طبیب بھی ہو، ڈاکٹر، مہندس بھی ہو، انجینئر، اس قوم کے پاس ایک نانوائی بھی ہو، ایک باربر بھی ہو، ایک ترخان بھی ہو، ایک پائلٹ بھی ہو۔ تو جس قوم کے پاس یہ سارے ہوتے ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ یہ ملی اور قومی اور ایک اجتماعی ضرورت ہے۔ لیکن ایک شخص کے اندر ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، پروفیسر بھی ہو، ایک ہی شخص کے اندر، یہ ناممکنات میں سے ہیں۔ ہم نے جتنی بھی قوموں کو دیکھا، ترقی یافتہ قوموں کو اور بھی ترقی پذیر قوموں کو، یا دنیا کی پچھلی بڑی تہذیبوں کو، یہ چیز بہت کم پائی گئی ہے کہ ایک ہی شخص جامع الکل ہو، ایک ہی شخص میں سب چیزیں موجود ہوں۔ پھر سوال اٹھے گا آپ کا کہ ایک ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں ہے؟ آپ میڈیکل کالجوں میں جو پڑھاتے ہو تو آپ کون سی تعلیم دیتے ہو؟ صرف میڈیکل سائنس کی۔ تو کیا آپ وہاں ناقص لوگ پیدا کرتے ہو؟ نہیں، آپ اس فیلڈ کے کامل لوگ پیدا کرتے ہو۔ آپ انجینئرنگ کالجوں میں کس چیز کی تعلیم دیتے ہو؟ صرف انجینئرنگ کی تعلیم دیتے ہو۔ آپ یونیورسٹیز میں خاص سبجیکٹس کی تعلیم دیتے ہو۔ اسی طرح سے ایز این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آپ مذہبی تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم دیکھتے ہو۔ ایک بات یہ، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملی مسئلہ تو ہے، لیکن انفرادی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ایک شخص میں ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بہت بڑے بڑے میتھمیٹیشنز دکھاؤں گا جن کو کیمسٹری کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں ابھی ہم نے مجلس میں گفتگو کی ابن رشد کے بارے میں، وہ بہت بڑے فلاسفر تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، لیکن کتنے علوم ہیں جن میں ان کو کوئی الف با تا بھی پتہ نہیں تھا، اور کتنے علوم میں وہ ماہر تھے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی خدا نہیں بن سکتا کہ ساری چیزوں پہ اس کی نظر ہو، اور ہم میں سے کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے ایک جگہ فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ دنیا کے جو امور ہیں، زمینداری، کھیتی باڑی کے جو کام ہیں اور کاشتکاری کے جو کام ہیں، یہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ میں پیغمبر ہوں، مجھے کسی اور چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اس طرح سے یہ توقع رکھنا کہ ایک آدمی میں یہ سارے علوم جمع ہو جائیں تب ہم اس کو عالم مانیں گے، پھر دنیا میں کوئی عالم ہے نہیں ایسا، اس طرح کا، نہ اسلامی تاریخ میں اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھیں۔ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہیں فن حرب و ضرب میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ بہت سارے بڑے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمائش کی کہ مجھے گورنری دے دیجئے، مجھے گورنر بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ ویوم القیامت ندامہ، ابو ذر تم اس معاملے میں کمزور ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایک امانت ہے یہ سرکاری نظام چلانا، اور پھر جب پورا نہیں کر پائے گا آدمی تو روز آخرت یہ ندامت اٹھانی پڑے گی۔ تو ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، ایک کیپیسٹی دی ہے، اور وہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے۔ ورنہ یہ سوال آپ صرف مدرسے
پر نہیں اٹھا سکتے ہو. یہ سوال آپ یونیورسٹی کے فارغ سے بھی اٹھا سکتے ہیں. آپ سائنس جاننے والے سے پوچھیں ادب کیا جانتے ہیں آپ, وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے, اس کو شاعری نہ سمجھ میں آتی ہے نہ بولنی آتی ہے. لیکن آپ ادب کے کسی بہت بڑے ادیب کے پاس جائے, آپ علامہ اقبال سے پوچھئے آپ انجینئرنگ کتنی جانتے ہیں, تو کیا علامہ اقبال نان اینٹی ہو گئے؟ آپ بڑے بڑے آزادی کے بڑے بڑے جو رہنما گزرے ہیں یہاں, آپ ان سے پوچھئے کہ آپ طبابت کتنی جانتے ہو. انہیں آپ گاندھی جی سے پوچھئے آپ کو ڈاکٹری آتی ہے. آپ مولانا ابوالکلام آزاد سے پوچھئے آپ کو میتھمیٹکس آتی ہے. یہ سطحی سوچ ہے, اور خواہ میں جس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر کہی جاتی ہیں, یہ بھی کہی جاتی ہے. ہاں یہ ملی مسئلہ ہے, ایک ملت کے پاس یہ سارے لوگ ہونے چاہیے, تب وہ ملت ترقی کر سکتی ہے. یہی ہے کہ جو ابھی میں نے سوال میں ایک چیز دہرائی تھی آخر میں کہ ورثۃ الانبیاء کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک معاملے میں اب دیکھیے ورثۃ الانبیاء میں بھی دیکھیے العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم. انبیاء کے وارث ہیں علماء, اور علماء کی وراثت ہے علم. یہ اب دیکھیے حکمرانی نہیں یہاں, اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھیں گے آپ حکمران بھی تھے, لیکن سارے انبیاء حکمران نہیں تھے. یہاں ورثۃ الانبیاء ہے, اور سارے انبیاء میں جو مشترک چیز ہے جو وراثت آگے بڑھی وہ ہے علم. اور انبیاء کے پاس کون سا علم ہے وہ بھی دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم. پھر اس علم کی ذیل میں اور اس کی وسیع حدود میں سارے علوم آ جاتے ہیں. تو وہ سارے علوم انبیاء میں جمع ہو سکتے ہیں جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا, اور پھر ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیتیں دے کر. اور پھر آج کی دنیا میں جب دیکھتے ہیں نا کہ اسپیشلائزیشن, ایج آف اسپیشلائزیشن ہے, ہم عام کہتے ہیں جب ہم دوسروں کی بات کہتے ہیں تو ایک دم قبول کر لیتے ہیں. اپنے سے اتنی بدزنی ہو گئی ہے کہ قبول کرنا اچھا نہیں لگتا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماسٹر آف آل جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. ہر علم میں آدمی یہ کرنا چاہے تو وہ کسی میں ماسٹری حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے جب ایج آف اسپیشلائزیشن ہے تو ایک علم میں مہارت ہو اور پھر دوسرے کی شدھ بدھ ہو, اس طرح سے. اچھا آخری بات میں عرض کروں گا, اگر آپ کسی عالم سے یہ کہیں گے کہ وہ آپ کا ڈاکٹر بھی ہو اور عالم بھی ہو, تو یہ دو فیلڈز میں, اب آپ توقع کیا کریں گے؟ یہ آپ کی مذہبی جو ذمہ داریاں ہیں یہ وہ بھی پوری کرے گا, اور یہ جو اس کی ایز طبیب ذمہ داریاں یہ وہ بھی پوری کرے گا. اب مذہبی ذمہ داری اس کی ہے 5 وقت یہ نماز پڑھائے گا مثلا, اور جنازہ پڑھائے گا. اس وقت جو سمٹ کے ہمارا کام رہ گیا ہے وہ کرنا پڑے گا نا اسی کو, کیونکہ ایک بستی میں ایک ہی عالم ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے, ایک ہی عالم ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے. اب اس کو لوگ عالم مان رہے ہیں, تو کیا اس بستی کی ضرورت ہے اور اس کا اپنا کام, اس سے انصاف ہوگا اس سے کہ یہی عالم ڈاکٹر بھی ہو, یا آپ کا ڈاکٹر الگ ہے عالم الگ ہے؟ ہاں ایک ہے, ان میں آپس میں رابطہ ہو, انٹیگریشن ہو. جب ایک ملت کے پاس یہ سب ہوں تو یہ ایک دوسرے کے ہیلپر بنے, معاون بنے, موافق بنے, مخالف نہ بنے. اس میں توافق ہو, تخالف نہ ہو. تو یہ جتنے بھی ہیں, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, پائلٹ ہے, انجینئر ہے, نانوائی ہے, یہ سارے جتنے لوگ ہیں, یہ جب ایک ملک و قوم کے پاس ہوں گے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہوں گے تو وہ ملک و قوم ترقی کرے گا, اور یہ آپ ترقی کرے گی. اور یہ آپس میں مخالف ہوں گے تو وہ ملک و قوم زوال میں چلی جائے گی. یہ اصل میں اجتماعی مسئلہ ہے, انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ اس میں ایک چیز یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو مدرسے کے جو فارغین ہیں, ہمارے جو فضلاء ہیں, ان سے بھی ہمیں یہ توقع ہے کہ ان کا جب ان کی فراغت ہوتی ہے, جیسے بڑے علماء بھی ان سے جب وہ سند لیتے ہیں تو ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ان کے مطالعے کی چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی, ان کا مطالعہ بہت وسیع ہو. اور اس وقت دنیا کے اندر دعوت کی جو ذمہ داریاں بھی ہیں اور تفہیم دین کی جو ذمہ داریاں ہیں, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس وقت جو انگریزی زبان کا, حالانکہ دین کے سمجھنے کے لیے ان کے لیے انگریزی زبان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, فہم دین کے لیے ان کے پاس عربی ضرور ہونی چاہیے,
لیکن جس قوم کے اندر وہ اس وقت جو غالب تہذیب ہے اور جو ان کے سامنے اس وقت امت کا بہت بڑا سرمایہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے ذہنی شاکلے کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو فضلاء ہیں مدارس کے، ان کو اگر انگریزی زبان ان کے پاس ہو تو اس وقت کے جدید چیلنجز کو سمجھیں گے، اس زبان کے ذریعے سے کیا لکھا جاتا ہے، کیا کچھ اخباروں میں چھپتا ہے، کیسا کچھ مسلمانوں کی شبیہ بنائی جاتی ہے، وہ اس کو براہ راست پڑھیں گے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کی ہوگی۔ اور جو فکری میدان میں جو اس وقت آنسلاٹ ہے یورپ سے، وہ اس کو براہ راست مطالعہ اس کا کریں گے۔ اس لیے انگریزی زبان کی بہت ضرورت ہے، ان کو ضرورت کے حد تک وہ اس کو حاصل کر لیں، اور اسی طرح سے اپنا مطالعہ بہت وسیع کریں۔ مدرسے کی درسی تعلیم کے علاوہ تحریکات کا اور نظریات کا اور زمانے کے اندر جو اس وقت جو انقلابات ہیں ان کو مطالعہ ہونا چاہیے، اور پھر جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کا وہ استعمال بہتر طریقے سے اس روشنی میں کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک ریلیٹڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں، اس کے علاوہ جو ان کا درس نظامی ہے، درس اپنا نصاب ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وقت کی ضروریات ہیں، جیسے ان کو اس میں شامل کرنا، اس نصاب میں ہم شامل کریں، یا پھر اس نصاب کو اپنی جگہ رکھیں، اس کے ساتھ ہم کوئی چھیڑ خانی نہ کریں، الگ ان کے لیے کوئی کورس رکھیں جو فراغت کے بعد ان کو پڑھایا جا سکے؟ دیکھیں، اس میں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا خاکہ ہے اصل میں، وہ چونکہ ایک ہوتا ہے کہ پھر اپلیکیبل کس تک ہے۔ مدارس کے اندر تعلیمی نصاب میں ایک ریوائول لانا، تجدید کرنا، ریفارم کرنا، اس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے جید علماء نے اس پر باتیں کی ہیں۔ میری نظر میں یہ آتا ہے، میں ایک بہت ہی معمولی قسم کا آدمی ہوں اس میدان میں، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں، چونکہ مجلس میں باتیں ہوئیں، اس تناظر میں آپ بھی پوچھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر ہمارا پورا سسٹم ہوتا، وہ تو اس وقت پاسبل نہیں ہے، جس طرح سے ہمارے جدید تعلیم کے ادارے ہوتے ہیں، ایک بیسک ایجوکیشن کامن سب کے لیے رکھی جائے، جس میں ان کا بیسک دین کا، عقائد کا، اخلاق کا، وہ سب کو بیسک ہو ایک لیول پر، اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہو۔ اسی طرح سے مدرسے کے اندر جو چیزیں اب آبسولیٹ ہونے لگی ہیں، جن کی تعلیم کی اس وقت کی دنیا میں زیادہ، جیسے علم منطق ہے، حالانکہ اب اس کا بھی زیادہ نہ ہو، جیسے گرامر ہو، وہ اپلائیڈ اس طرح سے لینگویج اس طرح سے پڑھائی جائے، تو پھر ان کی جگہ پر کچھ ایسے مضامین داخل کیے جائیں جن کی تعلیم کچھ درجوں تک سب کو کامن ہو، جیسے ریاضی ہے، میتھمیٹکس ہے۔ دیکھیں، اگر مدرسے میں رہ کر بھی، مدرسے کی تعلیم کے نصاب میں بھی آپ ضرورت کی حد تک میتھمیٹکس نہ پڑھیں تو آپ کو زکوٰۃ کے، وراثت کے، تقسیم وراثت کے مسائل آئیں گے ہی نہیں۔ بیسک میتھمیٹکس کو آپ بحیثیت مولوی صاحب بھی پتہ ہونا چاہیے، بیسک میتھمیٹکس کیا ہے۔ اور اگر آپ اس نصاب میں طب نبوی ہی داخل کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ ایک میڈیکل سائنس ہے، پوری میڈیکل سائنس ہے طب نبوی۔ حفظان صحت کے جو اصول خود قرآن مجید نے سکھائے، خود احادیث مبارکہ نے ہم کو حفظان صحت کے اصول سکھائے، ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، اگر آپ ان کو باضابطہ ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھیں گے تو کتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور کتنا آپ اس کے ساتھ لنک ہو گئے سسٹم کے ساتھ۔ تو یہ سارا ہمارے اندر ہے، البتہ ان کو کیا کرنا ہے، ان کو فنون کے حساب سے الگ الگ نکال کر اگر ہم داخل کریں گے، زمانے کے تقاضے جو ہیں اس وقت کے، تو یہ بیسک سب کو ملے گا، پھر آگے اسپیشلائزیشن ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نظام تعلیم کے اندر گفتگو کرنے کا اگر کبھی موقع ملا تو اس پر میں کئی گھنٹے سیر حاصل بحث کر سکتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کو میٹیریلائز کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔